اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 95 ہے، 95۔ 9ویں پارے سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 88 ہے، 88۔ پیچھے ہم نے کل بیان کیا تھا کہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو معاملات سیدھے رکھنے کا حکم دیا تھا کہ لوگوں کو نقصان مت پہنچاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اس کے جواب میں قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سردار بولے، لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، اے شعیب ہم ضرور بالضرور تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، تمہیں بھی نکالیں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور ان لوگوں کو بھی نکال دیں گے جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ کہاں سے نکالیں گے؟ من قریتنا، اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہماری ملت میں، ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ، وگرنہ ہم تمہیں یہاں سے ضرور نکالیں گے۔ قال اولو کنا کارہین، شعیب علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ ہم تمہارے مذہب میں، تمہارے دین میں واپس پلٹنے کو ناپسند بھی کریں، پھر بھی تم ایسے کرو گے؟ اگر ہم نے تمہارے مجبور کرنے پر تمہارے دین کی طرف لوٹ آئے تو پتہ کیا ہوگا؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، تو بے شک پھر ہم نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا تھا۔ ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ کر ہی تمہارے پاس آ سکتے ہیں نا۔ ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم واپس پلٹ آئیں تمہاری ملت میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اس برے دین سے اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے۔ جو تمہارا برا دین ہے نا، لوگوں کو تنگ کرنے والا، دوسروں کی پوجا کرنے والا، اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے۔ اگر ہم اس بچنے کے بعد تمہارے دین کی طرف واپس آئیں تو پھر تو ہم نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا۔ توبہ توبہ، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لیے یہ لائق نہیں کہ ہم غلط دین میں واپس آ جائیں۔ اچھا، یہ جو فرمایا نا، ہمارے لیے یہ لائق نہیں کہ ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام کو محسوس ہوا شاید اس میں اپنا کمال بیان ہو رہا ہے کہ ہم حق رستے پر ہیں، اس میں شاید تھوڑی سی تکبر والی بات تو نہیں آ گئی۔ فٹ فرمایا الا
ان یشاء اللہ ربنا، ہاں اگر ہمارا رب اللہ چاہے تو پھر ہی واپس آ سکتے ہیں نا، وگرنہ نہیں۔ کیا مطلب نکلا؟ یہ جو ہم دین کا کام کرتے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ سارے کا سارا فضل ہے مالک کا، اللہ کریم کا فضل ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، وسیع ہے ہمارا رب ہر شے پر، یعنی ہر شے پر چھایا ہوا ہے ہمارا رب۔ کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے۔ جسمن نہیں کہا بلکہ کہا علما، اللہ کا علم کائنات کی ہر چیز کو محیط ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ علم محیط صرف اللہ کا خاصہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھی ہم لوگ ایک ذرے کا بھی علم محیط نہیں مانتے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق سچ کا فیصلہ کر دے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ فتح کا معنی ہوتا ہے نا کھولنا، تو جب کوئی معاملہ کسی کے پاس جاتا ہے تو فیصلہ کرتا ہے تو وہ حقیقت کو کھولتا ہے نا۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، اور ان کی قوم کے کافر بڑے بڑے سرداروں نے کہا لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، اللہ کا عذاب آیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح کو وہ اپنے گھروں میں الٹے پڑے نظر آئے، اللہ نے ان کو الٹا کر دیا، اوندا کر دیا۔ الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ گھروں میں کبھی رہے ہی نہیں تھے، یہ حال ہو گیا، اب اس میں بستا ہی کوئی نہیں تھا۔ الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، وہی گھاٹا پانے والے بن گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کے غریبڑوں کو کیا کہا تھا؟ لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے شعیب کی اتباع کی تو تم گھاٹا کھانے والے بن جاؤ گے۔ اللہ اب کیا فرما؟ الذین کذبوا شعیبا، وہ ماننے والے گھاٹے میں نہیں رہے بلکہ جنہوں نے جھٹلایا تھا وہ گھاٹے میں رہے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، حضرت شعیب علیہ السلام ان کے مر جانے کے بعد ان سے منہ پھیرا، وقال، اور کہا، مردوں کو خطاب کر رہے ہیں، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، بے شک میں نے تم کو پہنچا دیے تھے اپنے رب کے پیغامات، ونصحت لکم، اور میں نے تمہارا بڑا بھلا چاہا تھا، تمہاری خیر خواہی کی تھی۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو میں کیسے غم کروں کافر قوم پر؟ مرنے والوں پر لوگ غم کرتے ہیں نا، اور تم نے تو ماننا ہی نہیں، اللہ کا انکار کیا، اب تمہاری چوں نکل گئی، تمہارا ستیہ ناس ہو گیا، چونکہ تم رب کے نافرمان تھے، اب میں تمہارے مرنے پر کیسے میں غم کروں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی نبی۔
آگے یہاں ایک لفظ محذوف ہے، کذبو ہو، کہ جس نبی کی لوگوں نے تکذیب کی، جس بستی میں نبی کی تکذیب کی گئی، الا اخذنا اہلہا، تو مگر ہم نے کیا کیا، پکڑ لیا اس بستی والوں کو، بالبأساء، سختی میں، والضراء، اور تکلیف میں۔ باس سے یہاں مراد بھوک والی سختی میں ان کو پکڑا پہلے، والضراء، اور بیماریوں میں پکڑا ان کو، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ ان تکلیفوں کو دیکھ کر شاید گڑ گڑائیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ جب سختیوں کے بعد بھی وہ باز نہ آئے، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے ان سختیوں کی جگہ آسانیوں سے تبدیل کر دیا۔ سیئہ کا یہاں معنی کیا ہے، سختیاں، الحسنہ کا مراد ہے بھلائی، آرام، راحت۔ پھر ہم نے دنیا میں ہی ان کی تکلیفوں کی جگہ ان کو آرام پہنچایا، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے، بڑھ گئے، وقالوا، اور بولے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہم پر اگر پہلے سختیاں آئی تھیں تو کیا ہوا، ہمارے باپ دادا پر بھی تو پہلے سختیاں آئی تھیں، ان کو بھی تو تکلیفیں پہنچی تھیں، جب وہ نہ سمجھے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو سمجھ ہی نہیں تھی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ آیت اچھی طرح یاد رکھنے والی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو سیاست میں عمل دخل رکھتے ہیں۔ یہ جتنے نظام ہیں، ان نظاموں سے کوئی ملک کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ کس طرح ہوگا؟ اللہ کا قانون نافذ کرنے سے۔ پوری طرح قوم اگر ایماندار بن جائے، اللہ ہی کو اپنا مشکل کشا سمجھے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ کی رحمت کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر یہ بستیوں والے آمنو، ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم ان پر برساتے، کھول دیتے برکتیں آسمان سے، تو آسمان سے ان پر رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا، بارش برستی ہے تو کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی ہیں، والارض، اور زمین سے ان کے لیے برکات کا نزول ہوتا، زمین اپنی پیداوار اگلتی۔ آج اگر کسی کھیت میں سے 35 من پیداوار ہوتی ہے، تو اگر یہ مومن متقی بن جائیں وطن والے، تو یہ پیداوار دگنی تگنی اللہ کر دے گا، بڑی برکتیں نازل ہوں گی۔ اس کے بغیر یہ پاکستان کا معاشی بدحالی سے نکلنا ناممکن ہے۔ ضرور معاشی بدحالی سے نجات ہو سکتی ہے، کیسے؟ کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر بندہ ایماندار بن جائے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن ان بستی والوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، یہ بدلہ ان کی کمائیوں کا، جو یہ کرتے تھے اس کے بدلے میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔
افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، تو کیا یہ بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آ جائے ان پر عذاب، ہمارا عذاب، بیاتن رات کو، وہم نائمون اور یہ سو رہے ہوں؟ کہ بستی والے غافل ہو گئے ہیں، ان کو ذرا بھی پرواہ نہیں رہی کہ رات کو سوتے سوتے عذاب آ جائے گا تو کڑاچے ہو جائیں گے۔ اوامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحیٰ، کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب صبح کے وقت، دن کے وقت، وہم یلعبون اور یہ کھیل رہے ہوں؟ تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ افامنوا مکر اللہ، تو کیا اللہ کی خفیہ تدبیر سے یہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا یہ بے خوف، انہیں ڈر نہیں رہا اللہ کی خفیہ تدبیر کا؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو نہیں بے خوف ہوتا اللہ کی خفیہ تدبیر سے مگر گھاٹا پانے والی قوم۔ مومن تو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے اللہ کی کوئی خفیہ تدبیر آگے نہ آ جائے۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، اور کیا وہ لوگ جو زمینوں کے مالک بنے ان کے مالکوں کے بعد، ان کے لیے ہدایت کا وقت نہیں آیا؟ یہ زمین جو ہے اس پر جو لوگ مالک ہیں ان سے پہلے بھی تو کچھ مالک تھے نا، اور ان سے پہلے بھی کچھ مالک تھے۔ یہ زمین ہمیشہ سے کسی ایک بندے کے پاس نہیں رہی، یہ زمین کے مالک بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ تھا، باپ تھا، پھر دادا تھا، دادے سے پہلے پردادا تھا، پردادے سے پہلے لکڑ دادا تھا، یہ سارے نا تو پہلوں کے بعد یہ زمین کے مالک بنے ہیں نا۔ ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ تو ہم لوگ کرتے ہیں نا، تو اگر اللہ چاہے تو گناہوں کی وجہ سے ہمیں پکڑ بھی سکتا ہے۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم ان کے دلوں پر مور لگا دیں۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ تنبیہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی بات نہیں سنتے، اللہ کی بات کو قبول نہیں کرتے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ بستیاں ہیں، نقص علیک، ہم ان کا قصہ بیان فرماتے ہیں آپ سے، من انبائہا، ان کی کچھ خبروں میں سے، ان کی کچھ خبریں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک آ گئے ہیں ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر۔ جو پہلے قصے ہم نے سنائے ہیں نا، ان بستیوں والوں پر ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر تشریف لائے تھے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، تو وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، بما كذبوا من قبل، جو وہ جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے، جو ایمان نہیں لائے، ایمان لانے سے پہلے جو کچھ انہوں نے کیا تھا ایمان کی دعوت سے پہلے اس کو بھول چکے تھے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مہر لگاتا ہے کافروں کے دلوں پر۔ وما وجدنا لاکثرہم من عہد، اور ان کے اکثر لوگوں کو ہم نے عہد کا پکا نہیں پایا۔ عہد کیا تھا نا ہمارے ساتھ کہ ہم یہ کام کریں گے، تو آدھے سے مکر گئے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ضرور ان میں سے ہم نے اکثر کو فاسق ہی پایا، نافرمان پایا۔
ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، ان نبیوں کا ذکر ہوا، پھر ہم نے بھیجا ان نبیوں کے بعد موسیٰ کو اپنی آیتیں دے کر، الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، درباریوں کی طرف، فظلموا بہا، تو انہوں نے ان نشانیوں پر ظلم کیا، ان کو نہ مانا، ان کی قدر نہ کی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھ کیسا فسادیوں کا انجام ہوتا ہے۔ انہوں نے فساد کیا، پھر ان کا انجام بھی دیکھو۔ وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں۔ حقیق علی، یہاں علا بھی پڑھا گیا ہے اور علیہ بھی پڑھا گیا ہے، علا کو۔ حقیق علی، مجھے یہی لائق ہے۔ اگر علیہ ہو تو پھر معنی ہوگا حقیق علیہ، مجھ پر لازم ہے کیا؟ اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں اللہ پر صرف حق بولوں، بس اللہ کے متعلق غلط بات نہ کروں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو ایسے کر میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ وہ مصر پر حکومت تھی نا فرعون کی، تو فرعون نے بڑا ظلم کیا ہوا تھا بنی اسرائیل برادری پر، ان کو نوکر بنا کر رکھتے تھے، مارتے پیٹتے تھے۔ تو پہلی ڈیمانڈ یہ کی، تو ایسے کر میرے ساتھ ان کو بھیج دے۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا، فرعون نے کہا اگر کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ دکھا۔ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فألقى عصاه، پھر ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی سوٹی زمین پر ڈال دی۔ فإذا هي ثعبان مبین، تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، ظاہر سانپ ہو گیا۔ دوسرا کام کیا گا، وَنَزَعَ يَدَهُ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں کر کے اپنا ہاتھ یہاں ڈالا گریبان میں، جب باہر نکالا فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو بڑا چمکدار شاندار ہاتھ تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، بولے سردار فرعون کی قوم کے، وہ بے شک یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، لساحر جادوگر ہے، علیم علم والا، ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ پتہ کیا چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دے، اس لیے یہ اپنے جادو دکھا رہا ہے۔ ہماری جو تاریخ اسلامی ہے نا، اس کو پڑھ لو، جب بھی کسی دور میں کسی اللہ والے کو مقبولیت حاصل ہوئی، لوگوں کا رجوع اس اللہ والے کی طرف ہوا، تو جو شاہ وقت تھا اس کو خطرہ لاحق ہو جاتا تھا، ہاں کہیں یہ میرا تخت ہی نہ چھین لے، اس کو تو مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کے ساتھ یہی تو ہوا تھا۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ وہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دے۔ فماذا تأمرون، تو تمہارا کیا امر ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے، رائے دو یار اپنی، وہ تو نکالنا چاہتا ہے۔ قالوا، وہ بولے، ارجہ واخاہ، اس کو
اور اس کے بھائی کو ذرا ٹھہرا، ان کو یہیں رکھ، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہروں میں نا جمع کرنے والے لوگ بھیج دے، جو لوگ کچھ لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں نا ان کو بھیج باقی شہروں کے اندر، وہ شہروں میں جا کر ڈھونڈ ڈھونڈ کے یَأْتُوکَ لائیں تیرے پاس بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، ہر ماہر جادوگر کو، جتنے ماہر جادوگر ہیں سب کو وہ لے کر آئیں۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ، آ گئے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا، انہوں نے کہا، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، بے شک ہمارے لیے اجر انعام ہوگا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے، اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں کچھ انعام ملے گا؟ قال نعم، فرعون نے کہا کیوں نہیں، بالکل انعام ملے گا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور پھر میں بڑھ کر انعام دوں گا، تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، ان جادوگروں نے جب میدان جم گیا، لوگ کٹھے ہو گئے، یوں کہہ لو جب سٹیڈیم سارا بھر گیا، دونوں ٹیمیں آمنے سامنے آ گئیں، ادھر جناب موسیٰ اور ادھر وہ پورے شہر پورے ملکوں کے جادوگر۔ اب انہوں نے کہا اے موسیٰ کیا آپ پہلے دکھاؤ گے کچھ، آپ پہلے ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالیں، بتائیے کہاں سے شروع کریں۔ یہ انہوں نے با ادب طریقے سے کہا، ان کا با ادب ہو کر عرض کرنا اللہ کو پسند آ گیا۔ اب دیکھو ادب کی وجہ سے انہیں کیا ملتا ہے۔ ہمارے کئی طلباء بڑے مؤدب ہوتے ہیں، اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، استاد کے سامنے سر ننگا نہیں کرتے، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ادب والے طلباء جو ہیں وہ پھر آخر کچھ نہ کچھ لے لیتے ہیں، اور کئی ہوتے ہیں بڑے گستاخ قسم کے، بڑے گستاخ قسم کے طلباء بھی ہوتے ہیں، وہ اکڑے رہتے ہیں استادوں کے سامنے، استادوں کے سامنے تو میں بھی کر لیتے ہیں، تو بے ادب جو ہے اللہ کے فیض سے محروم رہتا ہے۔ ایک لطیفہ یہ یہاں ایک طالب علم تھا، وہاں ڈیوٹی ہوتی تھی فجر کے وقت نا نماز کے لیے طلباء کو اٹھانے کے لیے، ایک استاد صاحب نے کہا چلو اٹھ نماز پڑھ، فجر کا ٹائم ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی 1 منٹ، اٹھا، ٹوپی شوپی پہنی اور باہر کو بھاگا، کہنا ہون آ جا پڑھ لے مینوں، یعنی بدتمیزی کی انتہا ہے۔ تو بدتمیز اللہ تمہیں نہ بنائے، اللہ تمہیں بھی مؤدب بنائے، دل سے اپنے بڑوں کا اپنے اساتذہ کا احترام کرنے والا بنائے۔ آج کل میں دیکھتا ہوں جو ملک کی فضا بن گئی ہے نا، ملک کی فضا میں نوجوان سنی نوجوان جو ہے یہ بڑا بے باک، بڑا گستاخ بن چکا ہے، جس کو اپنا بڑا مانتا ہے بس اسی کا ہے، باقی ہر کسی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو یہ روش اچھی نہیں ہے، آپ لوگوں نے اس روش میں نہیں بہنا۔ سنی ہو جو بھی ہو اس کا ادب کرو، اس کا حیا کرو، خواہ وہ آپ کا استاد ہے، عالم دین ہو، خواہ وہ آپ کا استاد ہے یا نہیں ہے، تو علم دین کی وجہ سے اس کا حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ آپ لوگوں نے اکثر میری زبان سے سنا ہوگا، جب بھی اشرف العلماء حضرت مولانا محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے تو استادوں نے یہ کہا، استادوں نے یہ کہا، حالانکہ میں نے ان سے سامنے بیٹھ کر پڑھا کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے علم کی وجہ سے، ان کے تقاضے کی وجہ سے، ان کی علمی وجاہت کی وجہ سے میں اپنے آپ کو ان کا شاگرد ماننے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنا
کئی لوگوں کو ادب ہضم بھی نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھنا۔ یہ ایک دو کو ویسے ہی میں نے ایک دفعہ، ایک ساتھی تھے ان کے میں نے جوتے، عالم آدمی تھے، ان کے جوتے میں نے پکڑے، ان کے پاؤں میں رکھ دیے، ان کا دماغی عرش تک پہنچ گیا۔ ایک اور آدمی تھے، فوت ہو گئے وہ۔ میں نے ایک مناظرے میں اپنے آپ کو کہا میں تو شاگرد ہوں ان کا، یہ میرا استاد آتا تو پتہ نہیں کیا بنتا تمہارا۔ وہ بھی پکے ہی ہو گئے، ہر جگہ میرا تعارف کرائیں، یہ میرے شاگرد ہیں، مناظرے میں یہ میرے شاگرد ہیں۔ اخیر ایک دن میں نے تنگ آ کے کہا جی میں تو کدوں تہاڈے کو پڑھیا سی، پھر میں نے اپنی شاگردی واپس لے لی۔ تو کئیوں کو ہضم بھی نہیں ہوتا، اللہ ہاضمہ بھی دے، اور آپ کے ذمہ لازم ہے آپ کسی کی بے ادبی نہ کریں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں؟ آپ اپنا کرتب دکھائیں گے پہلے یا ہم دکھائیں؟ قال القوا، فرمایا لو تسی کر لو جو کرنا جی، ڈالو۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈالا، ان کے پاس چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی چھڑیاں تھیں، انہوں نے پھینکی۔ وہ آگے آئے گا تو وہ نہ سانپ بن کے نہ اور پورے میدان میں لہرانے لگی۔ لوگ دیکھ کے ڈر گیا، یہ کیا ہے؟ سحروا اعین الناس، ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ قرآن کے الفاظ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ حقیقت میں وہ رسیاں سانپ نہیں بنی تھیں، لوگوں کو ایسے نظر آتی تھی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ان رسیوں نے، چھڑیوں نے لوگوں کو ڈرا دیا۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ لے کر آ گئے بہت بڑا جادو، آگے لے کر۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے کی وحی موسیٰ کی طرف، چل موسیٰ ہن سٹ تو اپنا سوٹا، اب پھینک اپنا عصا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو کچھ انہوں نے بنایا تھا نا، وہ عصا بن گیا اجتہا، اس نے منہ کھولا اور چکر لگایا اور سب کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کھا گیا، رسیاں وسیاں بھی غائب ہو گئیں، سب وہ کھا گیا، نکل گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق ثابت ہو گیا۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو انہوں نے کیا تھا وہ سارے کا سارا باطل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، تو وہاں وہ مغلوب ہو گئے، ہار گئے۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور ذلیل ہو کر وہاں سے نکلے۔ یہ تو نا وہ میچ ہارتا ہے نا، مثلا کوئی ملک، پاکستان اگر ہار جائے کوئی میچ تو تماشائی بھی ہے نا بڑے افسردہ نکلتے ہیں۔ تو وہ جادوگر ہارے تو جتنے فرعونیے تھے نا بڑے ذلیل ہو کر وہاں سے نکلے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور وہ جو جادوگر تھے نا ان سب نے سجدہ کر دیا، سب جھک گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے ہم اس پر ایمان لائے۔ قال فرعون، کہا فرعون نے، دھیان رکھنا یہاں، آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، اوے میرے اجازت دینے سے پہلے ہی تم مومن بن چکے تھے، تم نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا۔ آمنتم بہ، تم اس پر ایمان لے آئے تھے، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، بے شک یہ تم نے ایک داؤ مارا ہے، داؤ کھیلا ہے
تم سب نے مل کر داؤ کھیلا ہے شہر کے اندر، لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تاکہ شہر سے شہر والوں کو نکال دو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو ان قریب تمہیں لگ پتہ جائے گا، تم جان لو گے۔ اب دیکھ لو یہاں عالم یعلم ہے، فسوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے۔ تو جاننے کا مطلب پھینٹا بھی ہوتا ہے، ان قریب تمہیں عذاب ہوگا۔ یہ یاد رکھنا، 11ویں پارے میں کام آئے گی بات یہ ہے۔ تو ان قریب تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ کیا پتہ لگ جائے گا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں ضرور ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، برخلاف، مخالف، یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا۔ یہ کرنے کے بعد ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، پھر میں تم کو سولی دوں گا، اجمعین، ایک بھی نہیں بچے گا، سب کو سولی دوں گا۔ اب وہ جو جادوگر تھے بڑے پکے ایمان والے تھے، قالوا انا الی ربنا منقلبون، کہ بے شک ہم نے اپنے رب ہی کے پاس تو پلٹنا ہے، چاہے اس طرح رب کے پاس جائیں، چاہے تبھی موت کے ساتھ جائیں، جانا تو ادھر ہی ہے نا۔ وما تنقم منا، اور تمہیں کیا برا لگا، الا مگر یہی کہ ان آمنا بآیات ربنا، کہ ہم اپنے رب کی آیتوں کو مان چکے، لما جاءتنا، جب وہ ہمارے پاس آئیں، اور یہی ہمارا قصور ہے نا۔ پھر کہا اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہو گیا، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے، ہمیں صبر برداشت، ہمیں صبر دے دے، اس ظلم کو برداشت کرنے کی قوت دے دے۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور مالک ہمیں جب تو وفات دیوے تو اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں، حالت اسلام میں ہماری موت آئے۔ اچھا یہ مرحلہ بھی گزر گیا۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، کہا فرعون کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے فرعون سے، اَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ، کیا تو چھوڑے رکھے گا موسیٰ کو اور اس کی قوم کو؟ وہ ان کو کچھ نہیں کہے گا، سزا نہیں دے گا ان کو، لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تاکہ یہ زمین میں فساد کرتے رہیں۔ اگر تو چھوڑے گا تو یہ تو فساد ہوتا رہے گا، لوگ دن بدن موسیٰ کے امتی بنتے جائیں گے۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور یہ لوگ جو ہیں تجھے بھی چھوڑ دیں گے اور تیرے خداؤں کو بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ فرعون نے خود دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، لیکن اس نے کچھ چھوٹے چھوٹے معبود بھی بنائے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر تو نے ان کو کچھ نہ کہا، آہستہ آہستہ ان کے مرید بنتے جائیں گے اور تجھے بھی چھوڑ دیں گے اور تیرے خداؤں کو بھی چھوڑ دیں گے۔ قال، کہنے لگا، سنقتل ابناءہم، ہم ان کے بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، قتل کر دیں گے، ونستحیی نساءہم، اور ان کی بچیوں کو ہم زندہ رکھیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں، ان کے اوپر غالب ہیں۔ اچھا یاد رکھنا، نساء کا معنی بیٹیاں نہیں ہوتا، نساء کا معنی ہوتا ہے عورتیں، لیکن جب یہ ابناء کے ساتھ آئیں تو ان کا معنی بیٹیاں ہوتا ہے۔ سنقتل ابناءہم، ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءہم، اور ان کی بیٹیوں کو ہم زندہ رکھیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر غالب ہیں۔ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا،
کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ مشکل وقت ہے، تو اس مشکل وقت میں تم اپنے اللہ سے مدد مانگو۔ تو مشکل وقت آ جائے تو مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ دیکھو، ان الارض للہ، زمین کا اصل مالک ہے اللہ، یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ ان کا مالک وارث بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت جو ہے وہ ان بدماشوں کے لیے نہیں، یہ تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قالوا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال دیکھ لیجئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اوذینا من قبل ان تأتینا، موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں لتر پڑتے تھے، ومن بعد ما جئتنا، اور تیرے آنے کے بعد بھی لتر پڑ رہے ہیں، ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ قال، فرمایا، فکر نہ کرو، عسیٰ، ان قریب، ربکم، تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو تباہ و برباد کر دے گا، ویستخلفکم فی الارض، اور زمین میں تمہیں اللہ ان کا نائب بنائے گا، فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ زمین کا مالک بننے کے بعد وہ تمہیں دیکھے گا، پرکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور بے شک ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو، بالسنین، قحط سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی سے، پہلے قحط آیا، پھلوں میں کمی ہوئی، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ بھی ہمارے سمجھانے کا ایک انداز تھا، وہ نہیں مانے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب آئی ان کے پاس حسنہ، بھلائی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہا یہ ہے ہمارے لیے، یہ بھلائی ہمارے لیے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر ان کو پہنچتی کوئی مصیبت، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، کہتے بیڑا غرق موسیٰ تے موسیٰ دے نال دیاں دی وجہ نال ہویا ہے۔ وہ بری فال لیتے تھے، یطیروا، بری فال لیتے تھے، بدشگونی کرتے تھے موسیٰ، اور موسیٰ، اے بیڑا غرق موسیٰ دی وجہ نال ہویا، اے نوست ہوتی پئی ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، بے شک ان کی بدشگونی تو اللہ کے پاس ہے۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر وہ نہیں جانتے۔ وقالوا مہما تأتنا به من آیہ لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، اور فرعونیوں نے کہا، موسیٰ تو جیسی بھی نشانی لے کر آ جائے، تو ہم پر جادو کرے ان نشانیوں کی وجہ سے، آسان نہیں تینوں مننا، فما نحن لک بمؤمنین، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان پر طوفان بھیج دیا۔ طوفان آ گیا ان پر۔ جب طوفان آتا ہے تو چیزیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ پہلے طوفان آیا، اور اتنا طوفان آیا، پانی کتنا کتنا تھا، جب بندہ بیٹھا ہو نا تو گلے گلے تک پانی، اتنا طوفان۔ اب لیٹ بھی نہیں سکتے وہ، کیونکہ پانی ہے نیچے، یا کھڑے رہو یا بیٹھے رہو۔ والجرادہ، طوفان ٹل گیا، 7 دن تک رہا، ٹل گیا۔ پھر ہم نے ان پر، وہ پھر بھی نہیں مانے، پھر ہم نے ان پر ٹڈی دل کا عذاب نازل کیا۔ یہ ٹڈیاں نہیں، ٹڈی یہ آ گئی، اور بچا کچھا راشن وہ کھا گئیں، فصلیں وہ کھا گئیں۔ والقمل، اور ہم نے پھر جوؤں کا عذاب نازل کر دیا۔ پسو یا جوئیں، یہ ان کا عذاب آ گیا۔ ہاتھ ڈالیں سر پر تو جوئیں
کپڑوں پر ہاتھ ڈالیں تو جوئیں جوئیں جوئیں، ہر کسی کے سر پر جوئیں، جوئیں 2-3 پی جان تے مصیبت پی جاندی ہے، تو وہ ان کے ہر بندے پر جوئیں جوئیں، ہر جگہ جوئیں جوئیں، ودفا دیا، اور جوؤں کا عذاب ختم ہوا تو پھر ہم نے ان پر ڈڈوؤں کا عذاب نازل کر دیا۔ مینڈک، وہ مینڈک ہی مینڈک ہر جگہ ہے، ہنڈیا پک رہی ہے، عورت نے ڈھکن اٹھایا، ڈڈو نے ماری چھلانگ ہڈیا کے اندر، منہ کھولا بات کرنے کے لیے تو چھوٹی ڈڈی چھلانگ ماری منہ کے اندر، اور بیڑا بھر کے کتوں آ گئی، تو یہ ڈڈوؤں کا عذاب آ گیا۔ اب تماشا بھی تھا نا ان کے لیے، کڑکے کیا مصیبت آ گئی۔ ودما، اور ڈڈوؤں کا عذاب ختم ہوا تو پھر خون کا عذاب آ گیا، جو پانی پیتے خون بن جاتا، پانی پیتے خون بن جاتا۔ اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے کہاں پڑھا تھا، وہ فرعون جو بھی پانی پیتا وہ خون بن جاتا۔ وہ پیاس تو ہر کسی کو لگتی ہے نا، خواہ بادشاہ ہو خواہ رعایا ہو۔ اس نے، اچھا اللہ کی شان، جو کنویں بنی اسرائیل کے تھے وہاں پانی کا پانی رہتا، وہ پانی پیتے، ان کا پانی خون نہیں بنتا تھا۔ اس نے کہا یار ایسے کرو، بنی اسرائیل کے کنویں میں سے پانی لاؤ۔ پانی بنی اسرائیلی کے کنویں سے لایا گیا، جب تک بنی اسرائیلی کے ہاتھ میں رہا پانی رہا، جو ہی قبطی فرعونی کے ہاتھ میں گیا خون بن گیا۔ عجیب مصیبت ہے۔ اب انہوں نے ایک بنی اسرائیلی کو بلایا اور کہا تو ایسے کر، تو نہ گلاس میں ڈال پانی اور مجھے پلا۔ اب اس نے منہ کھولا پانی پینے کے لیے، اور بنی اسرائیلی کے ہاتھ میں گلاس، اس میں پانی، جو ہی فرعون کا منہ لگا تو خون بن گیا۔ اس نے کہا یہ کیا مصیبت آ گئی۔ اب پھر اس نے کہا ایسے کر، تو اپنے منہ میں پانی ڈال اور میرے منہ میں کلی کر۔ یہ بھی تو عذاب تھا نا اللہ تعالیٰ کا۔ اب فرعون نے منہ کھولا، بنی اسرائیلی کے منہ میں تھا پانی، اور جب اس نے فرعون کے منہ میں وہ کلی کی تو خون بن گیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ آیات مفصلات، یہ الگ الگ ہم نے معجزے نازل فرمائے۔ فاستکبروا، اور پھر بھی وہ نہیں مانے، تکبر کیا۔ وکانوا قوما مجرمین، وہ مجرم قوم تھے۔ ولما وقع علیہم الرجز، دھیان سے سننا اس بات کو، اور جب واقع ہوتا ان پر عذاب، قالوا یا موسیٰ، تو کہتے اے موسیٰ، ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا مانگ، اس وجہ سے کہ تیرے رب کے ساتھ عہد ہے، اس عہد کی وجہ سے نا تو ہمارے لیے مانگ دعا۔ پھر آگے یہاں دعا مانگنے کا ذکر ہے، پھر آگے لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اگر تو نے عذاب کو ہم سے دور کر دیا۔ اب عذاب دور کرنے کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ جناب موسیٰ کی طرف۔ اگر یہ عذاب دور کرنے کی نسبت جناب موسیٰ کی طرف کرنا شرک ہوتا تو جناب موسیٰ فوراً روک دیتے، اوئے میں صرف دعا کر سکتا ہوں۔ نہیں، دعا بھی کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو طاقت بھی دی تھی عذاب کے دور کرنے کی۔ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اگر تو نے کھول دیا، دور کر دیا ہم سے عذاب، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، ہم ضرور مانیں گے تجھ کو، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، پھر جب ہم نے اٹھا لیا ان سے عذاب، إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، اس مدت تک جہاں تک وہ پہنچنے والے تھے، إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ،
تبھی وہ پھر جاتے تھے، کہتے نہیں ہوتے ایسا ماحول ہی کیتا سی، ماحول ہی کیتا سی۔ فانتقمنا منہم، تو پھر ہم نے ان سے لیا بدلہ، فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا سمندر میں، بانہم کذبوا بآیاتنا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے بے خبر تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور ہم نے وارث بنایا اس قوم کو ان کا جو کمزور تھے، جو دبا لیے گئے تھے، مشارق الارض، زمین کے مشارق میں، و مغاربها، اور زمین کے مغارب میں۔ اچھا، قرآن نہ ایک جگہ کہتا ہے مشرق اور مغرب واحد کا صیغہ، ایک جگہ کہتا ہے مشرقین والمغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ایک جگہ فرمایا مشرق کا رب، مغرب کا رب، واحد کا صیغہ، ایک جگہ فرمایا دو مشرقوں کا دو مغربوں کا رب، اور یہاں فرمایا مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے کتنے سارے مشارق اور زمین کے کتنے سارے مغارب۔ یہ فرق کیوں ہے؟ مشرق ایک ہے، دو ہے، یا دو سے زیادہ ہے؟ اب سمجھ لو اس بات کو، سورج جب نکلتا ہے نا، نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں مشرق۔ سورج ایک جگہ سے نہیں نکلتا، مثلا ادھر سے سورج نکلتا ہے نا، یہ ہے مشرق، یہ اپنے دورانیے میں وہ 6 مہینے کا جو عرصہ ہے نا، اس میں پہلے دن یہاں سے نکلے گا، دوسرے دن یہاں سے، تیسرے دن یہاں سے، چوتھے دن یہاں سے، پھر یہاں سے، پھر یہاں سے، اس طرح کرتے کرتے پھر وہ یہاں نکلتا ہے، پھر وہ واپس پلٹنا شروع ہوتا ہے۔ تو اب مشرق کہا تو معنی کیا ہوا؟ نکلنے کی جگہ، خواہ ادھر سے نکلے خواہ ادھر سے نکلے۔ جب کہا مشرقین تو معنی ایک یہ اور ایک یہ، اور جب کہا مشارق پھر یہ جتنے ہیں نا، یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کبھی مشرق فرماتا ہے، کبھی مشرقین، کبھی مشارق، مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے مشرقوں میں اور زمین کے مغربوں میں۔ التی بارکنا فیہا، وہ جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ یہ مصر کے اندر بھی ایک نبی کا مزار ہے، اور شام کے اندر بھی نبیوں کے مزارات ہیں، وہ جگہیں جہاں پر ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ برکت کیا ہے؟ نبیوں کے مزارات۔ ظاہری برکتیں بھی ہیں، پانی کی فراوانی ہے، باغات ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کے مزارات بھی ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور پورا ہو گیا تیرے رب کا اچھا وعدہ۔ کل اللہ نے وعدہ کیا تھا نا، اور تم کو میں وارث بناؤں گا، تو جب ان کو وارث بنا دیا فرعونیوں کے مرنے کے بعد، تو اللہ کا یہ جو اچھا وعدہ تھا پورا ہو گیا بنی اسرائیل کے ساتھ، بسبب اس کے جو انہوں نے صبر کیا تھا۔ وَدَمَّرْنَا، اور ہم نے چورا چورا کر دیا، برباد کر دیا، ما کان یصنع فرعون، جو فرعون نے عمل کیے تھے، وقومہ، اور اس کی قوم نے، وما کانوا یعرشون، اور جو وہ چھتیں بناتے تھے، ان کے اعمال بھی برباد ہو گئے، اور ظاہری کام جو کرتے تھے وہ سب برباد ہو گئے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کرا دیا بنی اسرائیل کو سمندر،
فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو انہوں نے دیکھا ایک قوم ہے جو ایک گائے کو نہ پوج رہی ہے، بت بنا کے پوج رہی ہے۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو ایسے کرنا جیسے ان کے معبود ہیں نا، ہمیں بھی ایک معبود بنا دے۔ دیکھنا کتنا مزہ آتا ہے جب معبود سامنے ہو، نظر آ رہا ہو۔ قال انکم قوم تجہلون، فرمایا تسی تے ہے ہی بیوقوف قوم جے، تمہیں عقل نہیں ہے، ابھی اتنا تمہیں توحید کا سبق پڑھایا پھر تمہارے دلوں کے اندر یہ چیز جاتی نہیں۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، بے شک یہ لوگ جس میں ہیں اسی میں برباد ہونے والے ہیں۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہے جو یہ کر رہے ہیں، جو یہ اس بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تو یہ برباد ہونے والے ہیں۔ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغُوكُمْ إِلَٰهًا، فرمایا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود چاہوں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور اسی ایک اللہ نے تو تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ وہ پہلے اس بارے میں آیا ہے کہ نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اس وقت یہ جتنے لوگ تھے نا، اپنے وقت کے لوگوں پر ان کو فضیلت حاصل تھی۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو بچایا فرعون کی آل سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بڑی بری مار مارتے تھے، یقتلون ابناءکم، وہ قتل کرتے تھے تمہارے پتروں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ بلا کے دو معنی ہیں، انعام بھی اور آزمائش بھی۔ تو نجات دینے میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بڑا انعام ہے، اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے تمہیں بچایا۔ اور آزمائش مانا ہو تو یہ تمہارے لیے بہت سخت آزمائش تھی۔ الحمدللہ رب العالمین۔